أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی ہے اور صاحب المعجزات الکثیرہ ہے. آپ سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کی بھی معجزات ہے، خاص قسم کی معجزات. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات وہ بہت ہی زیادہ ہے. اور معجزہ ایک ایسا فعل اور عمل ہوتا ہے جو عام عادت کے خلاف، وہ فعل اور وہ کاریگری سب کچھ اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اس معجزے کا مظہر نبی ہوتا ہے. نبی کے ہاتھ سے اس معجزے کا ظہور ہوتا ہے. جیسے کہ لاؤڈ اسپیکر میں یہ جو آواز ہے یہ آواز میری ہے، لاؤڈ اسپیکر کی آواز نہیں ہے، لیکن لاؤڈ اسپیکر اس کو ظاہر کر رہا ہے اور اس کو قوت دے رہا ہے اور پاور دے رہا ہے. یا بانسری میں جس طریقہ پر آپ پھونکیں گے اس سے جو آواز نکلتی ہے یہ بانسری کی اپنی آواز نہیں ہے، یہ بھی اندر پاور آپ ہی کا ہے. آپ اپنے منہ سے اس بانسری کو ہٹائیں گے تو پھر وہ بانسری کی آواز نہیں رہے گی. نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، بظاہر نبی کا ہاتھ استعمال ہوتا ہے، اور وہ چند کنکریاں اٹھا کر کے اور ان پہ دم پڑتا ہے اور یہ دشمنوں کے سامنے ان کو پھینکتا ہے اور پھینک کر کے فرماتے شاہت الوجوہ کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں، اللہ کرے تمہارے چہرے بگڑ جائیں. اب وہ نابینا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بیان فرماتے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے تو آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ کنکریاں پھینک رہا تھا. بظاہر نبی کے ہاتھ سے وہ استعمال ہو رہے ہیں اور کنکریاں پھینکی جا رہی ہے، لیکن ان کے اندر جو پاور اور قدرت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. پتھروں کو نبی نہیں بلوا رہا ہے، پتھروں کو بلوانے والا میرا اللہ ہے، لیکن نبی کی کرامت اور نبی کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ نبی کے مقام کو اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جب جہاں سے گزرتا ہے تو پتھر بھی کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. اور آپ اشارہ فرما کر کے فرماتے ابو بکر ھذا حجر یعرفنی وانا اعرفہ، یہ پتھر ہے جو مجھے جانتا ہے میں اس کو جانتا ہوں. سبحان اللہ. یہ پتھر ہے جو مجھے جانتا ہے، میری نبوت کو جانتا ہے. میری اور آپ کی بدبختی ہے کہ ہم نبی کو ابھی تک جانتے نہیں ہیں. ہم نے نبی کو پہچانا نہیں. جیسے کسی نے کہہ دیا سرسری طور پر مولویوں سے تبلیغیوں سے سن لیا اور سنی کو انسنی کر دیا. پتھر بھی نبی کو جانتے ہیں، درخت بھی آپ کو جانتے ہیں. اس پتھر سے جب آواز آ رہی ہے کہ ھذا حجر یعرفنی وانا اعرفہ یسلم علی و اسلم علیہ،
یہ مجھے سلام بھیج رہا، میں محمد اس کے سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ بخاری کے اندر ہے اور ابو داؤد میں تھوڑا سا اضافہ ہے کہ اونٹ رو رو کر کے کہتا ہے، حضرت میرے اندر طاقت ہے 2 بوریاں اٹھانے کی، میرا مالک 4 بوریاں مجھ پر لادتا ہے اور کس کر کے ان بوریوں کو رسی کے ساتھ میرے پیٹ کے نیچے سے اس رسی کو کھینچ کر کے کس کر کے باندھتا ہے، اور وہ اونٹ روتا ہے اور رو کر کے سر جھکاتا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کان ہوتے ہیں، کانوں کا پچھلا حصہ جو ہوتا ہے اس کو ظفر کہتے ہیں، زال کے ساتھ آپ اپنے دستے مبارک اونٹ کے سر پر پھیر دیتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور اس کے مالک کو بلاتا ہے، مالک کو بلا کر کے کہتا ہے، خدا کا بندہ، یہ جانور تمہاری شکایت کر رہا ہے اور آپ اس کو پھر ابو داؤد کے الفاظ یہ کہ انک تدعیہ وتجیعہ، تو اس کو تھکا کر کے رکھ دیتا ہے، اس کو بھوکا رکھتا ہے، کھلاتے پلاتے کم ہو اور کام زیادہ لیتے ہو، اس کو تھکا کر کے تم نے رکھ دیا۔ اور ایک جگہ پر آپ نے فرمایا کہ جانوروں کی پیٹھ کو اور ان کے پشت کو اپنے لیے ممبر نہ بناؤ، جیسے کہ خطیب صاحب ممبر پر بیٹھتا ہے نا تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، 2 گھنٹے گزر جائیں، 4 گھنٹے گزر جائیں، جانور کی مہار اور نکیل کو کھینچ کر کے آپ نے رکھا ہے اور جانور کو کھڑا کر کے رکھا ہے، اور ماشاءاللہ خود ہے 90 کلو کا، 120 کلو کا۔ عام آدمی تو 70-80 کلو 90 کلو ہوتے، مولوی تو الحمدللہ 100 سے اوپر ہوتے۔ تو جانور کے پیٹھ کو آپ نے ممبر بنایا۔ اگر تمہیں کسی سے بات کرنی ہے تو نیچے اترو، 10 منٹ کی بات کرنی ہے، 15 منٹ کی، جانور کو کھینچ کر کے اس کے مہار کو رکھا ہے، اس کو راستے پہ کھڑا کیا ہے، اور یہ دونوں ظالم گپ شپ لگا رہے۔ تو اونٹ نے آ کر کے شکایت کی اور آپ نے دستے مبارک اس کے سر پر پھیر دیا۔ پتھر ہیں جو آپ کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، درختوں کو بلا رہے ہیں جب باتھ روم کا انتظام آپ کے لیے نہیں ہے، تعال یا شجرہ، درخت ادھر آ جا، جلدی آ جا۔ تو جیسے یہ واٹر بورڈ ہے، اس طرح دور دور کے درخت دوڑ دوڑ کر کے آتے ہیں اور ایسا گھیرا اور دائرہ بناتے ہیں، اور اس دائرے میں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت انسانی سے فارغ ہو جائیں۔ یہ سارے آپ کے معجزات ہیں، یہ معجزہ ہے آپ کا۔ بادلوں کو اشارہ کرتا ہے، بادل کا نام و نشان نہیں ہے۔ ما رأینا فی السماء قزعۃ، آسمان کے اندر ہم نے بادل کا نام و نشان نہیں دیکھا، لیکن جیسے جمعے کے دن آپ نے ممبر پر ہاتھ اٹھایا اور آپ نے دعا کی تو تھوڑی دیر میں چھوٹی سی ایک بدلی نمودار ہو گئی، اور اس بدلی سے پھر بادلیں 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 بادلیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، اگلا جمعہ، مسلسل رات دن بارش ہوتی رہی، رات دن بارش ہوتی رہی۔ اور وہی صحابی جس نے اس جمعے کو کہا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پیاس سے مر رہے، جانور بھی پیاس سے مر رہے ہیں، وہی صحابی اگلے جمعے کو واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ کا خطبہ اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے پہلے اردو میں تقریر ہوتی ہے اور بعد میں پھر یہ کہ عربی میں خطبہ ہوتا ہے۔ اصل خطبہ ہے عربی میں، لیکن یہ کہ ہمارے یار چونکہ کوئی عربی سمجھتا ہی نہیں ہے تو مولوی عربی میں خطبہ دے گا، اس کو سمجھے گا کون؟ تو اس لیے بعد میں عربی میں تو صرف تلاوت کر کے خانہ پوری کر دیتے ہیں، لیکن پہلے اس کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے۔ آپ کا خطبہ عربی میں ہوتا تھا۔ اس طرح 2 تقریریں نہیں ہوتی تھی، اب عوام کی مجبوری ہے تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں۔
ورنہ ایک ہی خطبہ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عربی میں یہ کہ ارشاد فرماتے. تو اس جمعے کو بدو نے اور عربی نے شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی. اب ہاتھ اٹھائے تو بارش ہی بارش. ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ. اگلے جمعہ تک جب بارش رہی وہی عربی وہی صحابی آ گیا, کہنے لگے اللہ کے لیے زمینوں کے بند ٹوٹ گئے اور ندیاں مست ہو گئی, ندیاں مسلسل بہہ رہی ہے, اللہ کے لیے دعا کرو کہ بارشوں کا سلسلہ ختم ہو جائے. تو آپ نے اشارہ کیا اپنے انگلیوں سے, اللہم حوالینا لا علینا, اللہم حوالینا لا علینا, اے اللہ ہمارے ارد گرد اور دائیں بائیں چاروں طرف مدینے کے پہاڑوں میں, اللہم علی الاکام والعتم والاودیۃ والجبال, اے اللہ ٹیلوں پر, پہاڑوں پر, ندیوں پر اور درختوں پر, والاشجار ان پر بارش برسا دے, ہماری ضرورت پوری ہوگی. اب صحابی کہتے ہیں کہ جیسے انگلی مبارک کے اشارے جس طرف ہوتا تھا بادلیں اسی طرف دوڑ لگاتی تھی. تو یہ بادلوں کو دوڑ لگانے والا اللہ ہے, بارشیں لانے والا اللہ ہے. سورج جب غروب ہو رہا ہے اور عصر کی نماز رہ گئی, آپ نے فرمایا اللہ ہماری عصر کی نماز رہ گئی, اس سورج کو واپس کر دو. اللہ نے سورج کو واپس کر دیا, ہماری عصر کی نماز رہ گئی ہے. میں پیارے محمد کی بات بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سمجھیں گے شاید مولوی صاحب کی عصر کی نماز رہ گئی اور مولوی صاحب نے سورج کو واپس کر دیا. مولوی صاحب کا باپ بھی نہیں کر سکتا, یہ وہ مولوی نہیں ہے جو سورج کو واپس کرے. قاضی ایاز نے لکھا کہ عصر کی نماز رہ گئی تو آپ نے دعا فرمائی, سورج غروب ہونے والا تھا یا غروب ہو چکا تھا, کہ سورج کو واپس کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات ہیں. آپ کے معجزات اتنے زیادہ ہیں. جبل ابی قبیس, اب تو وہ پہاڑ ختم ہو گیا, یہ مسجد حرام ہے, اس کے سامنے ایک پہاڑ ہوتا تھا, اب وہاں بادشاہ کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے جبل ابی قبیس. اس جبل ابی قبیس پہ جو منا اور مکہ کے درمیان میں یہ پہاڑ کھڑا ہے, اور یہاں سے مشرق کا جب آدمی رخ کرتا ہے تو آپ کے بائیں طرف وہ پہاڑ شعب ابی طالب جس کو کہتے ہیں. 2 سال 2.5 سال محمد رسول اللہ کو یہاں پر محصور رکھا گیا اور آپ سے بائیکاٹ کیا گیا. اس شعب ابی طالب جس کے نیچے اب سرنگ لگائے منا کی طرف آدمی جاتا ہے, اس کے دائیں طرف یہ جبل ابی قبیس ہے. اس جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر کے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند کی طرف, جو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. مکہ مدینہ پوری دنیا نے دیکھا. معجزات بہت زیادہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہر نبی کے دست مبارک سے معجزات کا ظہور ہوا ہے, لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے. معجزے میں کاریگری اللہ کی ہوتی ہے, وہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے. نبی صرف اس کا مظہر بھی ہوتا ہے یا ظاہر میں مظہر ہوتا ہے, نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا جب چاہے نبی معجزہ. انما الآیۃ عند اللہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ, جب بھی ہم کوئی معجزہ نبی سے مانگتے اور مطالبہ کرتے, لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ, آپ پر کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا. آپ یہ کہہ دیں قل انما الآیۃ عند اللہ, معجزات کا کارخانہ اللہ کے پاس ہے, چاہے تو چاند کے ٹکڑے کر دے, میرے اختیار میں نہیں ہے. کبھی وہ بتا دے گا کہ ہاں اب ہم نے آپ کے ہاتھ میں پاور رکھا, اشارہ کر لو تو ٹک. یہ نہیں ہوگا کہ ہمیشہ میں جب بھی چاہوں چاند کے ٹکڑے کر دوں, نہیں. جب بھی چاہے تو نبی درختوں کو بلوائے, جب بھی چاہے تو پتھروں کو بلوائے, نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ نبی کے دست مبارک پر معجزہ کو ظاہر فرماتے ہیں, نبی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے, نبی کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے یہ معجزات ہیں, تاکہ نبی کی عظمت اور نبی کی صداقت. لیکن بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ امت جب ڈھیٹ قسم کے, چیٹر قسم کے لوگ جب بات نہیں مانتے اور معجزہ کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر معجزہ فرماتے کہ ان کو معجزہ کا
ان سے کہہ دو کہ معجزہ کا مطالبہ نہ کریں، لیکن معجزہ جب آئے گا تمہارے کہنے کے مطابق آئے گا، پھر نہیں مانو گے تو پھر اس کے بعد دیر بھی نہیں لگے گی، پھر تمہاری تباہی کی گھنٹی بج جائے گی، پھر رہو گے بھی نہیں۔ انہی معجزات میں سے ایک اسراء ہے اور معراج ہے۔ کل 27 رجب تھا، آج شاید 28 رجب ہے۔ 27 رجب کو ہجرت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں حتیم میں، آپ جائیں گے، یہ کعبۃ اللہ جیسے یہ پلر ہے، اس کے باہر ایک حصہ ہے، حتیم یہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ تھا، لیکن مشرکین مکہ جب انہوں نے مسجد حرام کی تعمیر کی اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو ان کے پاس پیسہ کم تھا، تو چھوٹا سا حصہ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں سے کچھ حصہ کو انہوں نے باہر کر دیا، جس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہ حتیم ہے، یہ باہر ہے، ویسے یہ بھی کعبہ کا ایک حصہ ہے یہیں۔ اور مسجد حرام کا اطلاق کبھی پورے حدود حرم پر بھی ہوتا ہے۔ ام ہانی کے گھر پہ آپ تشریف فرما تھے یا یہیں حتیم پر آپ تشریف فرما تھے، فرمایا کہ دو فرشتے آ گئے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، یہ دونوں آ گئے اور اشارہ کر دیا، ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ 3 آدمی جو سوئے ہوئے، 3 میں سے جو درمیان والا ہے یہ ہے اصل، ہمیں جس کے لیے بھیجا گیا آسمانوں سے جس کو لے کر کے آ جا وہ یہ ہے، تیسرا ہے، درمیان میں جو سویا ہوا یہی ہے، اس کو لینا ہے۔ مجھے اٹھا کر کے یہاں سے لے گئے اور پھر یہیں پر حتیم کے قریب اس طرح ہوا کہ میرے سینے کو یہاں سے سینے سے لے کر کے ناف تک اس حصے کو چاک کیا گیا، اور چاک کر کے علم و حکمت سے نبی کا سینہ اور نبی کی ساخت، نبی کی بناوٹ، ویسے بھی علماء لکھتے ہیں کہ وہ جنت کی خصوصی مٹی سے ہے، وہ آمنہ کا در یتیم ہے، آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، وہ عبداللہ کا بیٹا ہے علیہ السلام، لیکن حقیقت میں نبی کے لیے خصوصی طور پر، ہم سب کے سب مٹی سے ہیں لیکن نبی کے لیے اس مٹی کا انتخاب ہے جو جنت کی خصوصی مٹی ہے۔ فرمایا سینے کو چاک کیا گیا اور علم اور حکمت اور دانائی سے اس کو بھر دیا گیا۔ آپ پہلے سے علم و حکمت، آپ کا جسم مبارک پاک، لیکن زمزم اس سے دھویا گیا اور علم و حکمت سے بھرا گیا۔ پھر فرمایا کہ ایک سواری میرے لیے لائی گئی جو خچر سے کچھ چھوٹا اور حمار سے دراز گوش، جس کے لمبے کان ہوتے ہیں۔ جب نبی کے لیے جب حمار اور دراز گوش محدثین بیان کرتے تو اس کے لیے پھر گدھے کا ترجمہ نہیں کرتے، گدھا نہیں کہتے، پھر کہتے دراز گوش، لمبے کان والے۔ ہمارا ایک مولوی خطیب، بیروئی خطیب کر رہا تھا، خطابت کر رہا، کہہ رہا تھا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے نبی کو گدھوں نے بھی پہچانا، آپ کو معلوم نہیں ہے نبی گدھے پر بھی سوار ہو گئے، آپ کو معلوم نہیں ہے فلانا گدھا۔ تو بیٹھے ہوئے 2-3 سردار بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہا یہ آپ کا بیروہی مولوی صاحب کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ خود گدھا ہے، اس لیے نبی نے اونٹ پر یا گھوڑے پر سواری کی ہے یا دراز گوش پر، گدھے سے ترجمہ نہیں کرتے، یہ محدثین کا ادب ہے، گدھا نہیں کہتے۔ دراز گوش سے کچھ اوپر اور خچر سے کچھ چھوٹا، براق جس کو کہا جاتا ہے، اور برق کہتے بجلی کی چمک کو، بجلی جیسے تیزی سے کس طرح بجلی کی چمک، تو اس طرح فرمایا کہ اس براق میں یہاں سے سوار ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ اب روایت میں 2 قسم کی روایتیں کہ مسجد اقصی پہ فجر کی نماز کے موقع پر تمام انبیاء کو لایا گیا اور آپ نے ان کی امامت وہاں فرمائی، لیکن صحیح روایت دوسری ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، آپ آسمانوں کے سیر کر کے واپس آ گئے، 7 آسمانوں کے، پھر واپس آ گئے تو پھر انبیاء نے آپ کو رخصت کی فجر کے موقع پر، آسمانوں کے سیر کرنے کے بعد، جنت اور جہنم کو مشاہدہ کرنے کے بعد جب آپ واپس آ گئے مسجد اقصی پہ، آپ کو دوبارہ لایا، یہاں 1.25 لاکھ انبیاء کے ارواح کو
ان کی پاکیزہ ارواح کو انسانی اصلی شکل دے کر کے نبی کے پیچھے کھڑا کیا گیا اور محمد رسول اللہ نے ان کی امامت کی۔ یہاں سے جیسے آپ گئے ہیں، ابتدا میں آپ نے اپنے اس براق کو وہاں مسجد اقصی سے، جو اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس وقت وہ یہودیوں کے قبضے میں ہیں، اور یہودی چاہے تو آپ کے مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے گولی مار دیں، چاہے تو اس کو جوتے بھی مار دیں۔ اور ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ جی کچھ مولوی سرکاری کہ یہ جگہ تھی یہودیوں کو، مسلمانوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے، اس لیے یہ یہودیوں کو واپس ہونی چاہیے۔ اس مولوی کا حق یہ ہے کہ اس کو گولی مار دے، ایسے جیسے کہ سلمان تاثیر کو گولی ماری۔ اس مولوی کا حق یہ ہے کہ اس کتے کو اٹھا کر کے اس کو گولی مار دے۔ مولوی تو ملتے ہر قسم کے مولوی۔ یہ مولانا سرفراز خان صاحب کا پوتا ہے، اتنے بڑے امام اہل سنت کا پوتا بدبخت، وہ اب یہی کہہ رہے کہ یہ مسجد تھی، یہ ساری چیزیں یہودیوں کے ملکیت اور پراپرٹی ہے، یہودیوں کو واپس کرنی چاہیے۔ یہ حضرت عمر نے اور دیگر حضرات نے یہ ناجائز قبضہ کیا ہے۔ جہاد ہی نہیں ہے، جہاد کے نتیجے جو مال غنیمت، جو زمین ہاتھ آ جاتی، وہ سارے مسلمانوں کی ملکیت بن جاتی ہے، لیکن اس مولوی کے ہاں ملکیت بنی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں مسجد اقصی میں آپ نے براق کو باہر باندھا، نماز ادا فرمائی، پھر یہاں سے آپ کے لیے ایک زینہ اور ایک لفٹ لایا گیا۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کس قسم کا لفٹ تھا۔ آپ کے یہ جو برقی لفٹیں ہوتی ہے آج کل جو بلڈنگوں میں لگی رہتی، انگریز نے بنائی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس قسم کا کوئی زینہ اور ایسا مسند اور ایسے لفٹ لایا گیا، اس کے ذریعے سے آپ کو اٹھا کر کے آسمان پہ جب آپ پہنچے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے ہیں۔ فرشتوں نے بھی لبیک کہا، خوش آمدید اور بخیر راغلے، اور فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کے لیے پیغام بھیجا گیا ہے کہ اس کو لے کر کے آنا ہے، دروازے کھول دو۔ تو آسمانوں کے دروازے کھل گئے اور آپ کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے تعارف ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بالابن صالح، خوش آمدید ہو میرے بیٹے کو، اور والنبی صالح، اور ایک پاکیزہ نبی کو، اور میرے بیٹے کو خوش آمدید ہو۔ آدم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آدم علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، اور پھر یہاں سے دوسرے آسمان پہ آپ پہنچے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، امریکہ نے آج سے 10 سال 12 سال پہلے انہوں نے یہ شٹل اپنا بھیجا، اور یہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ راکٹ اور شٹل بھیجا کہ آسمان کا سیر کرے، آسمان تک پہنچے۔ کمپیوٹر کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کر رہا ہے کہ جی کہاں تک پہنچے۔ 5.5 ارب کلومیٹر، 5.5 ارب کلومیٹر بقول ان خنزیروں کے، جھوٹ تو بہت بولتے ہیں یہ لوگ، بقول ان کے 5.5 ارب کلومیٹر اس راکٹ نے طے کیے، لیکن اب تک پہلے آسمان تک نہیں پہنچے، اب تک پہلے آسمان پہ نہیں پہنچے۔ اور جب پہلے آسمان پہ پہنچے اور اس آسمان کو پھر چیر کر کے پھر دوسرے آسمان تک کتنا وقت لگتا ہے، دوسرے کو چیر کر کے پھر تیسرے پہ چلا جائے، تیسرے سے چوتھے، اور پھر یہ کہ 7 آسمانوں کو پار کر کے پھر بیت المعمور سدرۃ المنتہا پر شاید انگریز پہنچے۔ انشاءاللہ نہ پہنچا ہے نہ پہنچے گا، اس کی پتلوں پھٹ جائے گی۔ باقی جو جھوٹ بولے، جیسے کہ ہمارے بلوچستان والے کہتے ہیں چمن کیا کہنا، چمن کا کیا کہنا، چمن ایسا ملک ہے، چمن ایسا ملک ہے، چمن ایسا ملک ہے۔ تو چمن والے پٹھان یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے قریب، چمن میں کوئی پیشاب ہی نہیں کرتا۔ چمن داس کوئی ہندو تھا، اس کے نام پہ چمن، اس میں پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، وہی چمن ہے۔ آدمی اس چمن کا نام سنتا ہے نا تو کہے گا کہ واہ، وہ جنت کا ٹکڑا ہوگا جس کو چمن کہتے ہیں۔ جس کو چمن کہتے ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یہ چمن ہی ہوگا۔ اور ایبٹ آباد یہ تو چونکہ کسی سکھ کا نام ہے اور سکھوں کا ملک ہی ایسا سکھ ہوگا
لیکن ایبٹ آباد کو جا کر مری کو اور ان علاقوں کو ہری پور کاغان کشمیر جہاں پر سکھ آ گئے ان علاقوں کو دیکھو جنت ہے، اور جو ہماری جنت ہے چمن ہے وہ جہنم ہے، نام ہم نے اس کا رکھا جنت۔ تو جو بھی کوئی آدمی جھوٹ بولے، جھوٹ بول سکتا ہے، جب آپ نے چمن دیکھا نہ ہو تو آپ سمجھیں گے کہ چمن ہے، لیکن وہ حقیقت میں چمن نہیں ہے۔ اب انگریز جو بھی جھوٹ بولے کہ میں نے جا کر کے چاند کے اوپر میں نے پلاٹ بنایا، وہاں بلڈنگ بن رہی ہے، یہ سارے جھوٹ ہیں، سچ وہی ہے جو میرے محمد نے فرمایا۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آدم یہاں سے پھر دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، دوسرے آسمان پہ پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ خالزاد بھائی ہے دونوں، اور دونوں مزاج کے اعتبار سے ایک دوسرے سے قریب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ آدم علیہ السلام چونکہ وہ سب کا ابا ہے اور انسان زمین میں بستے ہیں، تو اس زمین سے قریب آسمان، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کو رکھا گیا ہے، اور پھر دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری عیسیٰ نے دی ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے، اس کا نام احمد، آسمانوں پہ محمد ہوگا، زمین پہ اس کو احمد بھی کہیں گے، دونوں نام دونوں جگہوں میں استعمال ہو جائیں گے۔ پھر تیسرے آسمان پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا مرحباً مرحباً بالاخ الصالح والنبی الصالح، میرے پیارے بھائی خوش آمدید ہوں۔ اس لیے انبیاء آپس میں بھائی ہیں، نظریہ جب ایک ہے، توحید کو لے کر کے آئے تو بھائی ہیں، نبیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مولویوں میں اختلاف ہے۔ آپ نے جہاں بھی کسی نبی کے تذکرہ کیا فرمائے میرا بھائی، آدم علیہ السلام تو ابو البشر ہے، لیکن باقی انبیاء کا تذکرہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، نبی ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں، نبی ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں، اور بلکہ آپ کو بھی نبی کا بھائی کہا گیا ہے۔ بعض ساتھی ہمارے ناراض ہوتے کہ نبی کو بھائی کیوں کہا گیا، تو بھائی میں بھائی ہوتی ہے، بھائی ہم بھی بھائی ہے، لیکن میں ٹکے کی میری قیمت نہیں ہے۔ تبلیغ والوں کے بھائی عبدالوہاب کو دیکھو، جو بھائی عبدالوہاب جب آتا ہے تو کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ بعض تبلیغ والے تو جوش میں آ کر کے پھر وہ بھی تو بھائی ہے، میں بھی تو بھائی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ میرے جیسے غریب میری دال کہاں گلتی ہے، مجھے کون پوچھتا ہے، وہ تو بھائی بھائی تو ہوتا، بھائی بھائی کا فرق ہوتا ہے، چھوٹے بھائی کا مقام الگ ہے، بڑے بھائی کا الگ ہے، ہوتے بھائی ہے، لیکن کروڑوں بھائیوں کو محمد کے جوتیوں پہ قربان کیا جائے، لیکن آپ پیار میں اور شفقت میں سارے انبیاء کا نظریہ ایک ہے۔ تو تیسرے آسمان پہ آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے، وہاں بھی فرشتوں نے پوچھا کہ یہ کون آ رہا، آسمان کے دروازے کھل گئے، فرشتوں نے بتایا، نیچے والے فرشتوں نے اوپر والے فرشتوں کو بتایا کہ یہ ایک عظیم انسان، نبیوں کا رئیس الانبیاء، تمام انبیاء کا رئیس آ رہا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے چوتھے آسمان پہ فرمایا مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح، پیارے نبی، پاکیزہ نبی کو اور میرے پیارے بھائی کو خوش آمدید، بخیر راغلے، بھلی کری آیا، سندھی میں کہتے بھلی کری آیا بابا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے چوتھے آسمان پہ، پھر پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ آپ کا مزاج حضرت ہارون سے ملتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جذباتی نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جذباتی۔ ہر نبی کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، مزاج کا تو فرق ہوتا ہے، لوگوں میں بھی فرق ہے۔ ابو بکر نہایت رحم دل ہے، اور عمر تو عمر ہے۔ ہم لوگ حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں، تو میں طلباء کو تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں، بعض جگہوں میں جب اس حدیث کا ترجمہ میں کرتا ہوں تو مجھے خود ڈر لگتا ہے کہ کہیں عمر کی جب بات ہوتی ہے تو مجھے ایسے ڈر لگتا ہے کہ عمر کہیں میری گردن سر قلم نہ کر، ہماری گردن نہ اڑائے۔ عمر معمولی بات پہ اگر ناراضگی ہو تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ دانی، یا رسول اللہ اضرب اونو، کہوں میں اس کی گردن کو اڑا دیتا ہوں۔ ضروری ہے کچھ سخت قسم کے لوگ بھی ہوں، سختی گرمی، یہ ڈی فریزر کے دونوں تار ہوتے ہیں نا، سرد بھی ہے اور گرم بھی، تو پھر یہ کہ مسئلہ بنتا ہے، صرف سرد سے بھی کام نہیں چلتا، گرم سے بھی نہیں چلتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی آپ نے تعریف فرمائی
کہ معتدل مزاج، اور وہ حتی الامکان ان کی کوشش ہوتی تھی کہ قوم میں توڑ پیدا نہ ہو جائے، جوڑی جوڑ، جیسے ہمارے تبلیغ والے اللہ جزائے خیر دیں، جوڑی جوڑ، تبلیغ والے کو ڈنڈا اٹھا کر کے مار دو، وہ کہے بھائی اللہ آپ کو معاف فرمائے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ ڈنڈا پاک تھا یا پلی تھا، میں کپڑے دھوؤں یا نہ دھوؤں، آپ کی پٹائی نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ڈھیلا اٹھا کر کے تبلیغ والے کو اگر آپ ماریں گے تو تبلیغ والا ڈھیلا اٹھا کر کے آپ کے پیچھے آپ سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے گا، وہ آئے گا آپ سے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ ڈھیلا پاک تھا یا پلی تھا۔ فرمایا کہ 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے میری ملاقات ہو گئی، اور 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور 7ویں آسمان پہ جا کر کے جو کہ میرا ابا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل اور اسماعیل ہی کی نسب میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ملاقات ہو گئی، اور وہاں پھر یہ ہے کہ اس سے اوپر جا کر کے دیکھا سدرۃ المنتہا ہے، جہاں فرشتے، اس سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے، اور آپ نے فرمایا کہ اسماء و صریف الاقلام، وہاں تقدیر کے قلم سے فرشتے جو کچھ لکھتے ہیں، جو کچھ لکھائی وہ آواز بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، اور بیری کی درخت میں نے دیکھے وہاں، اور بیت المعمور کو بھی دیکھا کہ جس کے فرشتے، یہ بیت المعمور، یہ جو آپ کا جہاں پر کعبۃ اللہ ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ کعبۃ اللہ، اس کعبۃ اللہ کے اوپر سے یہاں سے سیدھا اگر آپ خط مستقیم لے جائیں گے نا، 7 آسمانوں کو پار کر کے 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے، وہاں سے سیدھا اگر کسی چیز کو پھینک دو گے تو وہ آ کر کے کعبۃ اللہ کے اوپر لگے گی، کعبۃ اللہ سے سیدھا لکیر کھینچو گے تو وہاں پر بیت المعمور پر، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ ایک دن ہمارے ایک بڑے سائنسدان نے، کالج والے، سفر میں پتہ نہیں میرے ساتھ تھا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر سائنسدان ڈاکٹر، کہتے مولانا ہم نے عجیب تحقیق کی ہے، یہ جو بیت المعمور ہے یہ بالکل ہو بہو، اب ہماری تحقیق ہو گئی 1500 سال کے بعد، ہو بہو یہ بالکل کعبۃ اللہ کے برابر ہے، اوپر ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا الو کا پٹا، تو 1500 سال پہلے ہماری مولویوں کو جوتا سیدھا کر لیتا، یہ ہم آپ کو بتا دیتے۔ بڑی تحقیق کی، بڑی، ابھی 1500 سال کے بعد آپ حضرات کو مبارک ہو کہ آپ سکے سائنس نے تحقیق یہ کی ہے کہ باہر جھاڑیوں میں پیشاب نہ کریں، باہر جھاڑیوں میں جنگلوں میں پیشاب پاخانہ نہ کریں، وہاں جراثیم ہوتے ہیں، اور وہاں آدمی کو کچھ ایسی مخلوق ہوتی ہے جو انسان کو یہ کہ پریشان کر دیتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ سائنس واہ، 1500 سال کے بعد واہ سائنس واہ، کمال کر دیا۔ الو کے پٹے، یہ تو ہم اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں، حدیث کی کتابیں ان سے بھری ہوئی ہے، تو جا کر کے انگریز کے اس اللہ آپ کا بھلا کر پتلوں کو سونگتا ہے، تو محمد کے جوتا سیدھا کر دیتا، یہ ساری چیزیں تمہیں آ جاتی۔ تو انگریز کے پتلوں اس کو سونگنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محمد کے جوتے مبارک، نالین مبارک اپنے آنکھوں پہ لگاؤ، سب کچھ تمہارے پاس آ جائے گا۔ فرمایا کہ بیت المعمور پہ 70,000 فرشتے جب ایک مرتبہ وہ طواف کرتے بیت المعمور، چونکہ کعبۃ اللہ کے ہم طواف کرتے ہیں تو وہی ہے بیت المعمور۔ اب اگر آپ کا جہاز اوپر جا رہا ہے، کعبۃ اللہ تو نیچے ہے، تو آپ نماز پڑھیں گے جہاز میں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ بیت المعمور تو بالکل اوپر ہے، اصل کعبہ وہی ہے، اس کی بنیاد یہاں پر رکھی گئی۔ 70,000 فرشتے جہاں ایک دفعہ طواف کرتے، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی، اتنا رش لگا ہوا ہے، اتنا رش لگا ہوا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پیر صاحب کے بعض مرید زیادہ ہوتے نا، مرید نے ایک مرتبہ ملاقات کی، بس کہتے ہیں کہ ہائے قسمت، اب رش اتنا، پیر صاحب کی مارکیٹ اتنی چمکی ہوئی ہے، مشکل ہے پھر زندگی میں آپ کو موقع ملے، لائن لگی ہوئی بابا، مریدوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ تو بیت المعمور پر 70,000 فرشتے وہ ایک دفعہ جب طواف کرتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ یہ آپ نے جب سیر کیا اور 50 نمازیں آپ پر فرض ہوگی، 50 نمازیں فرض ہونے کے بعد جب آپ واپس آ گئے 6ٹھے آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، آپ نے وہاں اللہ کو بھی دیکھا، اللہ کی زیارت کی، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ سے بالکل، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ،
اللہ سے بہت قریب ہو گئے. اور آپ نے فرمایا میں نے رب کو دیکھا, میں نے رب کی زیارت کر دی. جمہور کا مذہب یہی ہے. اس دنیا میں دنیا والی آنکھوں سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, قیامت کے دن سب دیکھیں گے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. اور وہ دنیا ہی الگ ہے, وہ کائنات الگ ہے جہاں میرے نبی نے اللہ کی زیارت کی. پھر نبی کی آنکھیں وہ نہیں ہوتی جو میرے اور آپ کی آنکھیں. نبی کبھی زمین پہ تشریف فرما ہوتا ہے, آسمان کی چیزیں بھی اس کو نظر آتی, اور کبھی 7 آسمانوں کو پار کر رہا ہوتا ہے, اس کو زمین بھی نظر آتی. نبی کی نگاہ یہ الگ ہے. نبی کی نگاہ یہ ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہو کر کے فرمائیں اترون قبلتی ہا ہونا, تم یہ سمجھتے ہو میں سامنے دیکھتا ہوں؟ نہیں, لا تختلفوا, آگے پیچھے نہ ہو جا, فتختلف قلوبکم, میں پیچھے والے صفوں کو محمد دیکھتا ہوں کہ تمہاری صفیں ٹھیڑی ہوتی ہیں, مجھے پتہ چلتا ہے. پیچھے والی سے نگاہ نبوت الگ ہے. اللہ کی زیارت کی اور فرمایا کہ جنت اور جہنم کا مشاہدہ مجھے کرایا گیا. فرأیت اکثر اہلہا النساء, میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا. میری ماؤں کو بتاؤ, میری بہنوں کو بتاؤ, بیٹیوں کو بتاؤ, عورتوں کو بتاؤ کہ عورتیں بس آدھا گھنٹے کا کام کرتی ہے, نہیں کرتی پھر گھر میں بیٹھ کر کے ان کی غیبتیں شروع ہوتی. میرے نبی نے فرمایا کہ لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت خیرا منک قط, اگر آپ ان میں سے زندگی بھر کسی پر احسان کرو 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 عورت پر, اور ثم رأت منک شیئا, پھر آپ سے معمولی کوئی کوتاہی دیکھے, قالت ما رأیت خیرا منک قط, میں نے آپ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے. اس الو کے پٹی سے پتہ کر لے بھلائی نہیں دیکھی ہے, تو اتنے درجنوں کے درجن یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ آپ نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے تو تم اپنے باپ کے کھا رہی ہو, سمجھے بھائی جان, اور اپنے ابا کے یہ کہ ملکیت اور پراپرٹی پی رہی ہو, اور یہ کہ کھا رہی ہو, یہ کیا ہے؟ ایک ہی جملے میں آ کر کے ما رأیت خیرا منک قط, ایک ہی جملے میں. خاتون تو خاتون ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری مائیں جب لڑتی تھی نا, ان کا بھی اختلاف ہوتا تھا, تو ان کے واقعات بھی کسی موقع پر آپ کو سناؤں گا. عورتیں ہوتی ہیں. میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے صرف مسکراتے تھے, اور کیا مسکراتے ہیں بس. لیکن عورتوں کے مزاج میں یہی ہے, آدھا گھنٹے کا کام ہے, پھر اس کے بعد یہی سلسلہ ان کا. فرمایا فرأیت اکثر اہلہا النساء, جہنم میں اکثر میں نے عورتیں دیکھی. قرآن جہاں ختم کیا میرے رب نے فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد, ان عورتوں کی بھی پناہ مانگتا ہوں, اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں ان عورتوں کی برائی سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہے, جادو ٹونا ٹٹکا. شوہر کے پیسے اٹھا کر کے کسی مولوی کو لے جائیں گے کہ شوہر کو جادو کرو. شوہر کے پیسے اٹھا کر کے کسی مولوی کو دے دیں گے, یا کسی جھاڑ پھونک والے کو دے دیں گے. تو اپنے ابا کے پیسے اٹھا کر دے دے نا, پیسے شوہر کے اٹھا کر کے دے دیں گے کہ ہمارے شوہر کو یہ کر لے, اس کا دماغ خراب ہو گیا. تو فرمایا میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا کہ وہ جہنم میں ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیوں؟ عورتوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ چونکہ وہ ناقدری کرتی ہے, کفر کرتی ہے, شوہر کی ناقدری, اور دین بھی ان کا ناقص ہے. مہینے میں 10 دن تو اس پر معاف ہے. جب اس کو عذر لاحق ہوتا عورت کو تو 10 دن ہو, اور روزے کے دوران اگر یہ ہو جائے تو رمضان بھی روزہ نہیں رکھے گی, اس کے بعد قضا کرے گی. تو اکثر عورتوں کو دیکھا, اور سود خوروں کو دیکھا کہ جو سود کھا رہے ہیں, دنیا کے اندر مزے لے رہے ہیں. فرمایا کہ ان کے خوراک بچھو اور سانپ وہ کھا رہے تھے. زانی اور فاحش قسم کے بدکار جو ہماری حکومتوں کی سرپرستی جن کو حاصل ہوتی ہے, ایسے الو کے پٹے زانی اور بدکار اور بے حیا, ان کو دیکھا کہ یہ مردار کھا رہے ہیں. یتیموں کے حق کھانے والے, ان کو دیکھا کہ ان کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرا جا رہا ہے. جو یتیموں کے, اللہ ہمارے بلوچوں کو ہدایت دے دے. باقی قوموں کے قصور کوتاہی تو ہے, لیکن بلوچ اور پٹھان کے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ بہن کو تو حصہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, بیٹی کو حصہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس مظلوم بیٹی جیسے, اس مظلوم بہن جیسے یتیم کا مال جس طرح ہڑپ کر کے بلوچ اور پٹھان کھاتا ہے, باقی سندھی مانو کا تو کوئی گلے ہی کونے, ہونے کے پتو ہی کونے چاہتے واروا.
سندھی سے تو کوئی گلہ کرنا ہی نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ میں ایک جوڑا کپڑا اٹھا کر کے مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے گیا، جن کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، تبلیغی ولی اللہ تھے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، اگر حسن بصری کسی کو دیکھنا ہے تو مولانا جمشید کو دیکھے، بہت بڑے آدمی تھے، پھٹے پرانے کپڑے مولانا کے۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ میں نے اچھا سا جوڑا پیش کر دیا مولانا کو، کہنے لگے یہ کہاں سے خرید کر کے آپ نے لایا؟ میں نے کہا اپنی ملکیت سے لایا ہے، جو میرے والد صاحب نے جو پراپرٹی اور جائیداد جو چھوڑی ہے، والد صاحب نے جو پراپرٹی اور جائیداد چھوڑی ہے اپنی ذاتی ملکیت سے خرید کر کے آپ کے لیے لایا ہے۔ فرمایا کہ ذاتی ابا کی ملکیت سے آپ نے بہنوں کو حصہ دیا ہے نہیں دیا؟ تو مولانا کہتے میں خاموش ہو گیا۔ تو مولانا نے جمشید نے کہا کپڑا واپس لے لو، میں نہیں لیتا اس کو۔ کیا کلندر ہوتے یہ لوگ، کیسے کیسے فقیر اور کیسے کیسے کلندر۔ اللہ کی نگاہ ہے، خصوصی اللہ کی نگاہ سے یہ لوگ دیکھتے۔ میں نے کہا کہ اپنی ملکیت سے یہ لایا ہوں آپ کے لیے۔ فرمایا اپنی ملکیت ابا کی ملکیت ہے نا؟ ہاں۔ کہ ابا کی ملکیت تم نے پوری تقسیم کی، بہنوں کو کتنا کتنا دیا؟ جب تقسیم نہیں کی ابا کی ملکیت سے ایسے اٹھا کر کے، تو اس کپڑے میں ضرور بہنوں کا بھی تو 1-2 روپے ہوگا، تو ایسے لائے، میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ وہ فقیر لوگ ہوتے، یہ مسکین لوگ ہوتے۔ یتیموں کے مال کھانے والوں کو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرا جا رہا تھا، اور خطیبوں کو دیکھا کہ جہنم کی کینچیوں سے ان کے آنتوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ ہماری ٹوپیاں بڑی ہوتی ہے خطیبوں کے، آپ اپنے اس مولوی صاحب کے لیے دعا کریں، خدا آپ کی جوتیوں کی برکت سے خدا اسم اللہ کی مغفرت کرے۔ ہم لوگ بہکاری ہیں، ہمارے لیے دعا کریں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا عبدالکریم بیر شریف کہ مولوی، بہت سے مولوی بغیر کلمے کے اس دنیا سے مر کر کے چلے جاتے ہیں۔ عالم تھیڑ بھی گالا پر ایمان بھی گالا۔ مولوی بننا آسان ہے لیکن کلمہ مشکل ہے۔ مولویوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی کہ جن کو کلمہ نصیب نہیں ہوگی۔ وہ مولوی کی جس نے بزنس بنایا ہے علم کو، ہمارے ساتھی ناراض ہو کے بعض جگہوں میں یہ مدرسے چلانے والے مولویوں سے پوچھتا ہوں کہ تم خود سبق کتنا پڑھاتے ہو؟ تو مولوی خاموش ہوتا ہے۔ بعض جگہوں میں میری دعوت ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ تم سبق کتنا پڑھاتے ہو؟ الو کا پٹا 3-4 سبق تو پڑھا دینا کم از کم۔ تو مدرسے جو چلا رہا ہے نا، 24 گھنٹے بھیک مانگتا ہے، 3-4 سبق تو پڑھا لے، مشکل سبق تو پڑھا لے۔ نہیں، اس لیے کہ مولوی صاحب کی چربی گلتی ہے۔ آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، جیسا سبق پڑھانا مشکل ہے کائنات میں ایسی کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہ جو آپ 4-5 بلاک یہاں سے اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں نا، یہ پھر بھی آسان ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ سبق پڑھانا، بعض اسباق ہمارے کتابوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کا کباڑا ہو جاتا ہے۔ میں ان مدرسین کو سلام پیش کرتا ہوں جو مدرسوں میں 6-6 7-7 ہزار کے پڑھاتے ہیں۔ 6,000-7,000 پہ لعنت بھیجو، وہ خالص اپنے رب کے لیے پڑھاتے ہیں۔ جو لوگ ٹیوشن پڑھاتے الو کے پٹے 70,000 80,000 1,00,000 1.5 لیتے ہیں۔ جو جا کر کے کالجوں میں پڑھاتے حاضی مروحتن، یہ پنکھا ہے، ہاذا جدارن، یہ دیوار ہے، اور ہاذا ممبرن، یہ ممبر ہے، ہاذا ممبرن، یہ ممبر ہے، وہذہ آلۃ مکبر صوت، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، وہذا کتے کا بچہ جو لیکچر دے رہا ہے، اس کے بھی 1,00,000 1.5 یہ جو ٹیچر ہوتے عربی ٹیچر، ان کی تنخواہیں 90,000 1,00,000 1.5 اور پڑھاتا کیا ہے؟ ہاذا جدارن، ہاذہ مروحتن، ہاذہ شباکتن، یہ کھڑکی ہے، وہذا بابن، یہ دروازہ ہے، ہاذہ ساعتن، یہ گھڑی ہے، اور ہاذا میں الو کا پٹا ہوں کہ میں دنیا کا بے غیرت ہوں کہ میں نے مدرسے میں 16 سال لوگوں کے زکوٰۃ کے پیسے لے لے کر کے کھاتا رہا، اور اب جا کر کے انگریز کا میں غلام بن گیا۔ میں مسجد میں امامت نہیں کر رہا، میں لوگوں کو تعلیم درس تدریس نہیں کر رہا، میں جا کر کے اب انگریز کے اسکول میں جا کر کے الو کا پٹا۔ جب آپ کو یہ معلوم تھا تو نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کیوں کی؟ بہت مشکل ہے، سبق پڑھانا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔
میں عرض کر رہا تھا کہ خطیبوں کے بارے میں، خطیب تو مزے ہوتا ہے خطیبوں کے، میں خود خطیبی کرتا ہوں، لیکن شکر ہے کہ مدرسے میں طلباء کی جوتی میں بھی بن، یہ خطیب الو کے پٹے، یہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں وہ پیسہ ان کے پاس آتا ہے کہ جو مدرس کے پورے سال میں نہیں آتے. لوگ ہاتھ چومتے ہیں، جہازوں کی ٹکٹ دیتے ہیں ان کو. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خطیبوں کے آنتوں کو جہنم کے کانچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. تقریر تو ان کی لچکدار قسم کی ہوتی ہے مولوی صاحب کی، لیکن خود عمل سے خالی ہے. میں نے کہا من ہاولا یا جبریل، یہ جبریل کون ہے؟ فرمایا ہاولا خطبہ امتک یا رسول اللہ، یہ امت کے خطیب ہے تیرے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا لے کر کے آئے؟ چھٹے آسمان پہ واپس آ گیا. میں نے کہا 50 نمازیں میری امت پر فرض ہو گئی. فرمایا کہ بنی اسرائیل پر 3-4 نمازیں وہ بھی نہیں پڑھتے اور آپ کی امت 50 نمازیں. میں واپس گیا، 10 نمازیں معاف کرائیں، پھر 40 رہ گئی، پھر واپس آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 40 بھی نہیں، پھر واپس چلا گیا، پھر واپس آ گیا، پھر 30 نمازیں رہ گئی، پھر 10 معاف کراتے کراتے 5 نمازیں رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے قرآن نے جہاں واقع اسراء میں معراج میں باقی انبیاء کا تذکرہ دوسروں کا نام نہیں لیا، موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا. موسیٰ نے میرے نبی کو ہیلپ کیا اور میرے نبی کا تعاون کیا. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جو آیتیں میں نے آپ سے پڑھی، اس کے بعد موسیٰ کا تذکرہ کر دیا. فرمایا کہ میں تجربہ کار ہوں، سَلِ الْمُجَرِّبُ وَلَا تَسْأَلِ الْحَكِيمِ، میرا تجربہ ہے میری امت. وہ 3-4 نمازیں نہیں پڑھتی، آپ کی امتیں 50 نمازیں پڑھ، کراتے کم کراتے 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 5 نمازیں رہ گئیں. ہمارے سیاستدان کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے سخت ناراض ہے. ہمارے جو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے سخت ناراض ہے. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے 5 نمازیں کیوں کرا دی، 50 رہنے دیتے. یہ مولانا فضل الرحمان مفتی محمود یہ 50 نمازیں پڑھتے، ہم کم از کم کرسی آسانی سے چلاتے. یہ 24 گھنٹے جو ہے نا، یہ مولوی لوگ کیا کرتے، یہ 50 نمازیں پڑھتے تو ہماری جان چھوٹ جاتی. مفتی محمود سے ہماری جان چھوٹ جاتی، مولانا غلام غوث ہزاروی سے جان چھوٹ جاتی، مولانا فضل الرحمان سے چھوٹ جاتی. 5 نمازیں جلدی پڑھ کر کے مولانا اسمبلی میں پہنچتا ہے. 5 نمازیں، اگر 50 نمازیں ہوتی نا تو کم از کم ہماری جان چھوٹ جاتی. پھر واپسی پہ جب آپ آ گئے، 5 نمازیں ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ اب یہ 5 نمازیں، لیکن ایک نماز پہ 10 کا ثواب ملے گا، تو 5 نمازوں پہ 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معراج میرے نبی کو کیوں کرایا گیا؟ واپسی پہ جب آپ آ گئے تو 1.25 لاکھ انبیاء نے رخصت کیا، پھر واپس انبیاء آ گئے. اس میں مسجد اقصی میں قبل اول میں پھر فجر کی نماز میں آپ نے ان کی امامت فرمائی. انبیاء کے ارواح تھے، لیکن ان کو انسانی شکل، اصلی شکل ان کو دے کر کے پیارے محمد کے پیچھے کھڑا کیا گیا. اور پھر یہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی. بتلانا یہ تھا کہ یہ رئیس الانبیاء ہے. امت کو بھی بتایا، مشرکین مکہ کو بتایا کہ جو 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت کرتا ہے وہ مزمم نہیں ہے، وہ محمد ہے. محمد کا معنی بار بار اس کی تعریف کرو، پھر بھی تمہاری زبان تھک جائے، دماغ تمہارا تھک جائے، سینہ تمہارا تھک جائے، لیکن پھر بھی محمد کی تعریف کا حق ادا نہ ہو جائے. محمد کا معنی یہی ہے. تم اس کی کیا تعریف کرو گے جس کو تم دھکا دیتے ہو، اور فرشتے اور انبیاء آسمانوں پہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور جن کو تم کہتے ہو السلام علیکہ، اے محمد تجھ پر ہلاکت ہو. السلام علیکم نہیں کہتے، السلام علیکہ. اما عائشہ غصہ ہو گیا، کہا کتے کے بچے السلام علیکم کہتے ہیں، وعلیکم السلام وعلیکم السلام. میرے نبی مسکرائے، فرمایا کہ عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا حضرت آپ سن نہیں رہے کہ وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں یہودی، السلام کہہ رہے ہیں، اس کا معنی موت ہو آپ پر، تو میں ان کو جواب دے رہے ہوں. فرمایا کہ میں نے جواب دے دیا، لیکن ذرا شائستہ انداز میں نے کہا وعلیکہ وعلیکم، تم پر، جو تم پر مجھ پر گند پھینک رہے ہو یہ گند تم پر. باقی یہ میں جواب تو دے چکا ہوں، لیکن آپ اتنے غصے میں کیوں ہے؟ بتا دیا معراج کرا کر کے آپ کو آسمانوں پہ کہ تم یہاں السلام علیکم کہہ رہے ہو، اور وہاں انبیاء سارے کے سارے اور فرشتے استقبال پہ 7 آسمانوں پہ کھڑے ہیں. وہ السلام علیکہ السلام علیکہ، مرحبا بالنبی صالح والابن صالح، مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح. جس کو فرشتے بھی سلام کرے، جس کے استقبال پہ فرشتے اور فرشتوں کے جو سردار جبریل اور میکائیل وہ بھی ان کو لے کر کے آسمانوں پہ جائیں، اور فرشتوں کا جو سردار وہ 7ویں آسمان پر جا کر کے تھک جائے، اس سے آگے کہتے کہ میں آگے آ نہیں سکتا، اس سے آگے محمد رسول اللہ جائے اور وہ رب کے دربار میں، اللہ کے دربار میں جا کر کے اللہ کی زیارت کرے.
اپنے نبی کی قدر کرو، اپنے نبی کی قدر کر دو۔ مکے والوں نے مکے سے دھکا دے کر کے نکالا، یہ ہجرت سے چند سال پہلے اللہ نے آسمانوں کا سیر کرایا۔ آدمی جب پریشان ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں بھی ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی پریشان ہو، چلو چلتے ریسٹ کرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے، تو مکے والوں نے بہت پریشان کر۔ اس سے پہلے ایک آیت ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، پریشان نہ ہو میرے پیارے، جو کچھ یہ مکاریاں کرتے ہیں کرتے ہیں، اب پریشان نہ ہو۔ اگر پریشان ہو تو آ جاؤ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو روح اور جسد کے ساتھ یہاں سے اٹھا کر کے 7 آسمانوں کے سیر کرائے۔ کہتے مولوی نے کیا کیا، عالم نے کیا کیا، حافظ نے کیا کیا؟ میرا نبی ماسٹر نہیں تھا، میرا نبی عالم تھا، رئیس العلماء تھے۔ میرے نبی رئیس العلماء نہیں تھے، میرے نبی رئیس الانبیاء تھے۔ میرے نبی حافظ نہیں تھے بلکہ رئیس الحفاظ تھے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ تو نے کیا کیا؟ آج سے 1500 سال پہلے اس عالم نے اور اس حافظ نے، اس قاری نے آسمانوں کو پیچھے اپنے قدموں کے نیچے چھوڑ دیا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَاعِدُ وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقْعِدُ، اس سے انکار نہ کر دو کہ آپ عرش پر جا کر کے بیٹھ گئے، اللہ نے اپنے پاس عرش پہ بٹھایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائی، اس عرشی محمد کو جو عرش پہ بھی پہنچے، عاجزی اور تواضع سے ان کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں گے۔ جو میں نے عرض کیا کہ مشرکین مکہ نے آپ کی توہین کی حد کر دی، طائف والوں نے حد کر دی، لیکن اللہ نے مقام بتایا کہ زمین والوں تم اس کی قدر نہیں کرتے ہو۔ اس کی قدر دیکھو کہ 7 آسمان ان کے انتظار میں، ان کو دیکھو کہ لفٹ کے ذریعے سے، زینے کے ذریعے سے 7 آسمانوں پر کیسے پہنچا دے، ان کو دیکھو کہ لاکھوں فرشتے ان کے دید کو کیسے ترستے ہیں، ان کو دیکھو کہ فرشتوں کے سردار وہ ان کی خدمت کے لیے کس طریقہ پر ہے، ان کو دیکھو کہ 1.25 لاکھ انبیاء، تمام کائنات کے امتوں کے انبیاء وہ اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھتے ہیں، وہ ان کو کس طریقہ پر بخیر راغلے اور مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح کہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے معجزات، جو سب سے بڑا معجزہ یہ ہے جو چھوڑ کر کے آئے ہیں، یہ معراج بھی آپ کا معجزہ ہے، یہ جو مولوی صاحب کے ہاتھ میں ہے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس معجزہ کو سینے سے لگا دو، قیامت کے دن اللہ آپ کو بھی عرش پہ پہنچائے گا، چونکہ جنت اوپر ہے۔ نبی نے اس کو سینے سے لگایا، وہ اس دنیا میں آسمان پہ پہنچ گئے۔ آپ مرنے کے بعد انشاءاللہ، یہ مولوی قسم اٹھاتا ہے جنت اوپر ہے، آپ بھی معراج پہ جائیں گے۔ اب جنت اوپر، معراج تو اوپر، تو اس لیے آپ اوپر جائیں گے، اس کو سینے سے لگائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب